جوان سال لڑکی ہے جس کا نام نازش ہے، نامعلوم افراد نے اس کو مارا ہے اور اس کا ویڈیو ہم نے بنائی تھی۔ تو مقتولہ میرے ساتھ شادی کی خواہشمند تھی۔ مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں ویڈیو وائرل کر لوں گا، آپ کو بدنام کر دوں گا۔ یہ قابل اعتراض ویڈیو تھی؟ بقول ملزم کے وہ قابل اعتراض تھی، وہ مجھے جو لڑکی تھی وہ بلیک میل کر رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن عوان۔ ناظرین، آج میں آپ کو پشاور میں محبت کے بھیانک انجام سے آگاہ کروں گا، جس میں نازیبا ویڈیو بنی، بلیک میلنگ ہوئی اور پھر عاشق نے اپنی محبوبہ کو اپنی ہی والدہ کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، ویڈیو کب بنی، ویڈیو میں کیا تھا، ملزم نے کیوں ایسا کیا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ڈی ایس پی چمکنی سرکل اشفاق خان موجود ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ایک قتل ہوا تھا، ماں کے سامنے ایک جوان بیٹی قتل ہوئی تھی، وہ کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، پھر ٹریس کیسے ہوا؟ مہربانی، یہ 4/2/2026 نادر میرے پاس پر پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک جوان سال لڑکی ہے جس کا نام نازش ہے، نامعلوم افراد نے اس کو مارا ہے۔ پولیس نے موقع پر جا کر جو واقعاتی شہادت تھی وہ اکٹھی کی اور تفتیش شروع کی۔ پولیس نے مختلف زاویوں سے تفتیش کی، اس میں مختلف جو سسپیکٹ تھے وہ پولیس نے انٹروگیٹ کی۔ اس میں ایک سسپیکٹ تھا شہباز، جو تفتیش کی کڑیاں تھی وہ ساری مل گئی اور شہباز نے ایڈمٹ کیا کہ میرا یہ جو مقتولہ ہے اس کے ساتھ عرصہ 8 ماہ سے تعلقات تھے اور میرا اور اس کا ویڈیو ہم نے بنائی تھی۔ تو مقتولہ میرے ساتھ شادی کی خواہشمند تھی، میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے مجھے پلان کر کے اس کو پھر قتل کیا۔ یہ جو ویڈیو کی جو بات تھی جو آپ نے بتائی، یہ قابل اعتراض ویڈیو تھی؟ بقول ملزم کے وہ قابل اعتراض تھی، وہ مجھے جو لڑکی تھی وہ بلیک میل کر رہی تھی، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں ویڈیو وائرل کر لوں گا، آپ کو بدنام کر دوں گا۔ ملزم کیا کام کرتا تھا، تعلق کیسے بنا ان کا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 8 ماہ سے تعلق تھا، تو یہ کیا ملتے تھے، روز ملتے تھے؟ یہ انڈر گارمنٹس کی دکان ہے، یہ جو شہباز نامی بندہ ہے یہ ادھر کام کرتا تھا، تو ادھر موبائل نمبر ایکسچینج ہو گئے اور پھر اس کے ساتھ تعلقات پروان چڑھے اور بعد میں ہر قسم کے اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ بعد میں بات اس تک پہنچ گئی کہ شادی تک، لیکن بندہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر رہا تھا، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تو پھر لڑکی سے تنگ آ کر پھر اس نے لڑکی کو مار دیا۔ اس لڑکی جو تھی مقتولہ تھی، اس نے خفیہ ویڈیو بنائی تھی یا دونوں نے مل کے بامی مشاورت سے ویڈیو کی؟ دونوں نے مل کر بنائی تھی، لیکن اس کے ساتھ موجود تھی لڑکی کے ساتھ، تو وہ یہ شہباز کو اس نے دھمکی دی تھی کہ میں ویڈیو وائرل کر دوں گی۔ شہباز جو تھا، جو ملزم اس وقت جیل میں ہے، اس کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کون ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے؟ بالکل، یہ شاپور کا رہنے والا ہے۔ ابتدا میں جو موبائل نمبر ہمیں ملے تھے مختلف 2-3 کے، تو مختلف بندوں کو ہم نے بلایا اور موقع پر ایک راہگیر تھا، اس نے وہ شاہد تھا وقوعی کا، تو پولیس نے مختلف پکچرز اس عینی شاہد کو دکھائے، تو اس نے شہباز نامی کو، تو ادھر سے بھی کنفرم ہو گیا کہ یہی بندہ ہے جس نے مرڈر کی ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں جو عینی شاہد ہوتا ہے، بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کی امداد نہیں کرتا، نہ پولیس کو کہتا ہے، نہ اس کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیوں پرائے گن میں کیوں پھنسوں۔ یہ عینی شاہد بڑا تکڑا نہیں تھا جس نے ملزم کی بھی شناخت کی اور پولیس کے ساتھ بھی ہیلپ کی؟ بالکل، یہ لڑکی کو بھی جانتا تھا، اس کی ماں کو بھی جانتا تھا، تو
تو اس لیے اس نے ہیلپ کی. بعض اوقات عموماً تو پولیس کے ساتھ کوآپریشن لوگ نہیں کرتے, لیکن اس وقوع میں اینی جو شاہد تھا اس نے پولیس کے ساتھ تعاون بھی کیا اور بندے کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی ہے. یہی عینی شاہد کہیں لڑکی کا کوئی تعلق تو نہیں تھا اس کا؟ نہیں, یہ چولے پروش تھا, یہ بابا تھا, ایجنٹ بندہ تھا. جو مقتولہ کی جو والدہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیا واقعی اس کی بیٹی کے اس ملزم کے ساتھ تعلقات تھے؟ نہیں, اس کو اس بابت کوئی معلومات نہیں تھی. جو مقتولہ تھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ گھروں میں ملازمت ہی کام کاج کرتی تھی. بالکل, یہ روزمرہ پر مختلف گھروں میں کام کرتی تھی. وقوع کے دن بھی اس کے ساتھ شاپر تھے مختلف قسم کے. وقوع پر جب ہم پہنچ گئے تو اس کے ساتھ ہی یہ شاپر وغیرہ یہ جس نے گھروں سے اٹھائے تھے وہ اس کے ساتھ پڑے تھے. مقتولہ کا جو موبائل ڈیٹا تھا اس میں کہتا ہے کہ جو اس کے نام پہ سم بھی نہیں تھی, کسی اور لڑکے کے نام پہ یہ سم استعمال کرتی تھی. پولیس کو جو اس کی ماں سے پولیس نے پوچھا ہے کہ اس کے ساتھ موبائل استعمال کر رہی تھی, تو والدین کو بھی پتہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, یہ موبائل استعمال نہیں کرتی. بعد میں پولیس کو شک ہو گیا ایک بندے پر, پولیس نے اس کو اٹھا لیا. اس نے پھر کنفیس کیا کہ میں نے اس کو موبائل نمبر دیے, تو اسی تھرو سے اس کا جو قاتل ہے وہ بھی پکڑا گیا. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, ویڈیو سکینڈل, ہنی ٹریپ, یہ ایسے واقعات آ رہے ہیں, تو یہ موبائل تو پھر بڑا خطرناک ہو گیا. بالکل, موبائل کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. جو ٹین ایجرز ہے اس کو چاہیے کہ جو اس کی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے یا مثبت انداز میں اس کو استعمال کرے. اگر ہم نگیٹیو یا فرصت کے لمحات میں جو ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر آگے چل کر وہ لیک ہو جاتی ہے, تو اس میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ احتیاط کریں موبائل کے استعمال میں, ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے پازیٹیو چیزوں کے لیے موبائل کو استعمال کریں. اچھا سر, ہماری بات ہو رہی تھی, ہمیں یعنی بتایا گیا, اس لیے آپ سے تصدیق کرنی ہے, جو ملزم تھا اس کا ایک بھائی پنجاب میں مقابلے میں مارا گیا. جی بھی, پنجاب میں CCD کے ساتھ یہ سنیچر کا الزامات تھے, تو درجی مقابلے میں مارا گیا ہے. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان لڑکیاں لڑکے ایسے ہی واقعات کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں, تو کچھ پیغام دیں گے؟ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے, اس کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو نظر انداز نہ کرے, اور جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرے. بچوں کو صبر کی وہ قناعت کی تلقین کرے کہ جتنا مطلب آمدن ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اس کو طریقے آ سکے. کیونکہ جب ہم ایکسٹرا سوچتے ہیں اور لگژریز کے بارے میں جو ٹک ٹاک وغیرہ سوشل میڈیا پر جو بڑی بڑی چیزیں یا آسائش کی لیے چیزیں ہم دکھاتے ہیں, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اکثر بچے شارٹ کٹ کے لیے اور ناجائز طریقوں سے پھر وہ راستے اپناتے ہیں, تو یہ مسئلے جو معاشرے میں ہے وہ پھر جنم لیتی ہے. دوسرا, بلیک میلنگ کا انجام بھی پھر آخر میں موت ہی ہوتی ہے. بالکل, بلیک میلنگ زیادہ تر جو ہم کیسز میں دیکھتے ہیں تو انجام زیادہ تر یہ موت پر اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ, مہربانی. ناظرین, کہتے ہیں کہ محبت تو تحفظ دیتی ہے, لیکن اس واقعے میں محبت ہی خوف بن گئی. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.